جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ لوگوں نے اس حدیث کو اس پہ کہا کہ ضعیف ہے، اس کا راوی ضعیف ہے، لیکن جہاں کچھ لوگوں نے اس کو اگر ضعیف کہا ہے تو اور بھی بہت سارے علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کے ضعف کو بہت بڑا ضعف نہیں قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں ابن حبان کہتے ہیں ان ضعفہ ووہمہ لیس بالفاحش، یعنی کوئی بہت فاحش، کوئی بڑی غلطی نہیں تھی، کوئی بڑا ضعف نہیں ہے ایک چیز یہ۔ اسی طرح ابن عدی کہتے ہیں وَلِسَعْدِ بن سعید احادیث صالحہ، اگر سعد بن سعید جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کس سے؟ ابو ایوب انصاری سے، تو ان کی اور بھی حدیثیں ہیں اور جو صحت کو پہنچ رہی ہیں، تو اس حدیث میں لا ارى بحدیثہ بأسا، تو ہم ان کی حدیث میں جو یہ ہے اس میں کوئی برائی نہیں پاتے۔ کہاں پر ہے؟ الکامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 389۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے ان کی حدیث قبول کی ہے سعد بن سعید کی۔ فقد وثقہ ابن سعد، امام ابن سعد نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے۔ وقال رحمہ اللہ تعالی وکان ثقہ قلیل الحدیث دون اخی، یہ جو سعد ہے نا یہ ثقہ راوی تھے اور بہت کم حدیثیں بیان کی ہیں۔ اس کے ایک بھائی بھی تھے، وہ بھی حدیث بیان کرتے تھے، اس سے کم درجے کی حدیثیں تھیں، یعنی کم تعداد میں روایت کی، یہ جیسے طبقات الکبریٰ میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور وقد اعتمدہ مسلم، امام مسلم نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ کما نرى فی ھذا الحدیث، جیسے اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام مسلم نے ان کی حدیث بیان کی ہے۔ سب سے قرآن کے بعد سب سے اہم اور صحیح ترین کتاب بخاری، اس کے بعد مسلم ہے، تو اتنی اہم کتاب میں امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ وقد ساق له البخاری حدیثا مستشہدا بہ، اور امام بخاری نے اس کو طاقت دینے کے لیے ایک حدیث بھی بیان کی ہے اسی موضوع پر۔ سعد بن سعید انصاری اخو یحییٰ، یہ اخو یحییٰ کے بھائی تھے، حسن الحدیث، اور یہ حدیث اچھا سے حدیث بیان کرنے والے تھے۔